آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک آدمی کے ایمان کا اور اسلام کا یہ حسن ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتیں ترک کر دیتا ہے، فضول باتوں میں بھی جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمارے اللہ کے فرشتے جو ہماری کتاب زندگی لکھ رہے ہیں، اس کے لیے چوتھی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ ہم لغویات سے اجتناب کریں، بری باتوں سے اجتناب کریں۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے کتاب دی تو اس کتاب میں اگر ہوا کہ اس بندے نے فلاں کو گالی دی ہے تو کیا ہی خوب بات ہوگی، کبھی سر جھکے گا نہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ نے ہمارے نامہ اعمال جب ہمارے سامنے پیش کیا تو اس کتاب میں اگر ہوا کہ اس بندے نے فلاں کو اذیت پہنچائی ہے تو ساری مخلوق کے سامنے سر جھک نہیں جائے گا۔ اور جب پھر کتاب زندگی ملے گی اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جن کو اذیتیں تکلیفیں پہنچائی ہیں وہ بھی سامنے دعویٰ دائر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اللہ کی عدالت میں آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر انسان کا سر جھکے گا نہیں۔ انسان اس وقت کیا جو ہے نا وہ کر سکے گا اور اس کا بدلہ کس طرح دے سکے گا سوائے نیکیوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اپنے صحابہ سے، میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے فقیر اور کلاش کون ہے؟ کلاش کون، فقیر کون ہے، محتاج کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار، اللہ کے نبی جس کے پاس درہم و دینار پیسے نہ ہوں وہ فقیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں لوگوں، میری امت کا فقیر اور کلاش وہ شخص ہے، میری امت کا فقیر اور کلاش وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، اور جو ہے نا اس نے زکوٰۃ دی ہوئی ہوگی، 3 بڑے بڑے اعمال جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں اس نے، روزے رکھے ہیں، اللہ کی راہ میں مال بھی بڑا خرچ کیا ہے، نیکیوں کے جو ہے نا وہ انبار ہیں، لیکن اس کے مد مقابل کچھ لوگ آئیں گے، ان میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو گالی دی تھی، دوسرا بندہ ایسا ہوگا جس کا خون بہایا تھا، تیسرا بندہ ایسا ہوگا جس کا مال جو ہے نا وہ چھینا ہے، چوتھا بندہ ایسا ہوگا جس کی عزت کو پامال کیا۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے پروردگار کیا جو ہے نا وہ کیا جائے؟ اللہ فرمائے گا اس کے اعمال اٹھاؤ، اس کی نیکیاں اٹھاؤ، ان کو دیتے جاؤ، نیکیاں دی جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیغمبر نے فرمایا ابھی لینے والے باقی ہوں گے، کہنے والے باقی ہوں گے، دعویٰ دائر کرنے والے یہ کہنے والے کہ اس نے میرے مال کو جو ہے نا چرایا ہے، میرے مال پر قبضہ کیا، مجھے گالیاں دی، مجھ سے لڑتا رہا، میرا خون بہایا۔ جب نیکیاں مک جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اللہ کہے گا اب جو دعویٰ دائر کرنے والے ہیں ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے اوپر ڈال دو۔ اب اپنے بھی گناہ اور ان کے بھی گناہ جب اکٹھے ہو جائیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم طرح فی النار، پھر یہ نہیں فرمایا کہ اس کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا، نہیں، ثم طرح فی النار، پھر آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ آئیے میرے بھائی، آج وقت ہے کہ ہم کسی سے بولتے ہیں تو یہ سوچ کے بولیں کہ جو بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو یہ سوچ کے معاملہ کریں کہ جو معاملہ کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی کام کرنے لگے ہیں، یہ سوچ کے کریں کہ جو کرنا ہے